السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس سلسلے میں آج ہمارا تیسرا ولاگ ہے اور اس میں حضرت عمر فاروق سسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہو کر حضرت عمر فاروق کاتب وحی 22 لاکھ مربع میل علاقے کا سب سے بڑا حکمران اور دنیا کے ہاتھ میں ان کا بڑا نام ہے کہ جن کے ذریعے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک عمر ابن خطاب اور ہوتا تو اسلام کا پورا سسٹم اور نظام دنیا پر قائم ہو جاتا۔ اور یہ ان کی خصوصیات ہیں کہ جن میں تمام خلفائے راشدین کے اپنے اپنے وصف ہیں۔ ان میں سے حضرت عمر فاروق کا جو نظام ہے وہ نظم و ضبط حکومت کے سلسلے میں ان کا نام ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا صدیقیت کے مقام سے ان کی شان ہے۔ عثمان غنی کا اپنے انتظام میں اور مال غنیمت لٹانے پر اور حیا کے ذریعے سے ان کا نام ہے۔ علی المرتضیٰ کا شجاعت میں اور اقضاہم علی کے سلسلے میں ان کی خاص شان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی یہ جرأت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم کعبہ کے اندر چھپ چھپ کر جب تمام لوگ چلے جاتے تو جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جس وقت حضرت عمر ابن خطاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اسلام نصیب ہو گیا ان کے، تو پھر ہم نکل کر نمازیں پڑھتے تھے، اور جو کوئی ہمارے ساتھ جھگڑا کرتا تو ہم ان کو جواب بھی دیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق نے جنگ بدر میں 2 ہجری میں اپنے ماموں کا سر اڑایا ابن ہشام کا، اور جنگ احد میں جب مسلمان حیران پریشان بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ٹھیک ہے کہ ان کے ہاتھ سے بھی تلوار گر گئی تھی کہ نبی پاک شہید ہو گئے ہیں، لیکن جب ابو سفیان نے نعرے لگائے تھے بار بار لنا عزا ولا عزا لکم اولو حبل، تو وہ فرماتے یا رسول اللہ میں نے جواب دینا، آپ فرماتے کہ ہاں دے دو جواب، لنا عزا ولا عزا کے جواب میں آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اور پھر اس کے جواب میں کہا انشاءاللہ اگلے سال ہماری تمہاری لڑائی ہوگی۔ اور پھر یہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ سے ہجرت کے موقع پہ یہ کہنا کہ لوگ چھپ چھپ کر نکل رہے تھے اور لوگ ان کو روک رہے تھے، تو وہ باقاعدہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نکلے اور پھر اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں مدینہ، اور اب اگر کوئی کسی کی جرأت ہے کہ بچے یتیم کرانے ہیں تو آؤ نکلو، میرا راستہ روک کے دکھاؤ، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ نکلے وہ آرام سے مدینہ پہنچ گئے۔ تو یہ فتوحات کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ تمام جنگوں میں حضرت فاروق مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے اور ہر جنگ میں ساتھ شامل ہوا کرتے تھے۔ اور ان میں سلسلے میں یہ ہے کہ جس وقت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک منافق نے اعتراض کیا کہ یہودی کے حق میں فیصلہ کیوں دیا ہے، تو یہ حضرت عمر فاروق کی جرأت کو ہی ہم سلام کریں گے کہ انہوں نے جب یہ سنا کہ فیصلہ یہودی کے حق میں نبی پاک نے کر دیا ہے، اس کے باوجود یہ نام کا مسلمان اعتراض کر رہا ہے، تو حضرت عمر کے سے فیصلہ کروانے بھی آیا ہوا ہے، تو آپ گئے اور اندر سے تلوار نکال کے لائے، اس کی گردن اڑا دی، اور پھر منافقوں کے شور کے باوجود وہ خاموش بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے، اور اس وقت اللہ پاک نے ان کے حق میں الفاروق ہونے کا فیصلہ فرما دیا کہ جو اللہ کے نبی کو اس کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد بھی فیصل نہیں مانتا تو یہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو یہ گویا کہ وہ مرتد ہو چکا تھا۔ اور اس کی دیکھا کہ مسلمانوں کا امیر المومنین اینٹ کے اوپر کو تکیہ بنا کر باہر دھوپ کے چھوٹے سے سائے میں، درخت کے سائے میں آرام کر رہا ہے، تو وہ حیران ہوا اور اس نے کچھ چیزیں پیش کی، ان میں ایک خوشبو تھی اور ایک زہر تھی، تو اس نے کہا یہ وہ زہر ہے کہ اس کا ذرا سا قطرہ بھی کسی کو پلا دیا جائے تو وہ فوراً مر جائے گا، اور یہ خوشبو ہے جس کپڑے پہ لگائی جائے گی کہ وہ کپڑا کبھی نہیں، کپڑا تو ختم ہو جائے گا، خوشبو نہیں جائے گی۔ تو انہوں نے مدینہ مسجد نبوی کی بنائی جانے والی گھاڑی میں جو گاریا بنایا جا رہا تھا اس میں وہ ساری خوشبو ملا دی، اور جس کو زہر کو دیکھ کر فرمایا میں بسم اللہ پڑھ کر اس کو پی رہا ہوں، دیکھنا اللہ کے حکم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ جرأت ہے ان کی کہ اس زہر کو آرام سے پی گئے اور کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ مختلف یہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے حضرت
عمر فاروق کی جرأت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کوئی کسی بات کا کومنٹ کرنا ہو تو سوال ضرور کریں۔